حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نال سفر تھے، چلدے چلدے آپ تو گزر جنگل چ ہویا ایک درخت، آج کل موسم ہی ہوئی ہے پتجھڑ دا موسم، ایک درخت دی شاخ ٹانی لٹکی سی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ٹانی کو پکڑیا، ٹانی کو جمش دیتی، ہلایا، اس ٹانی کے سارے پتے جڑے نے اس زمین تے ڈگ پے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے پیارے صحابی ہے میرے غلام ابو ذر غفاری، یہ دس میں کی کیتا ہے؟ القدر یا رسول اللہ تسی جانو یا تہاڈا رب جانے، مینوں کوئی خبر نہیں تساں کی کیتا ہے۔ یا رسول اللہ تسی جانتے ہو یہ جو کیتا ہے اندر کی حکمت ہے، تسی جانتے، تسی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹانی کو میں ہلایا ہے، یہ سارے پتے جڑے جھڑ گئے نے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ذر غفاری جیڑا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں گناہوں تو انجی پاک تے صاف کر دے، کوئی گناہ اسے ذمہ نہیں رہ جاتا۔ ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز تک وہ نماز گناہوں تک کفارہ بن جاتی ہے۔ فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک جڑے گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت نال وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بھی بس نہیں کی تھی میرے آقا کریم نے فرمایا وہ دی زندگی دے اندر ماہ رمضان جیسا مقدس بابرکت مہینہ آ جاتا ہے، اس مہینے دے روزے رکھتا ہے، فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی مہربانی اتنی خاص کرم نوازی میرے مالک دی اپنے بندیاں تے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے نال اللہ تعالیٰ نے یہ سانوں اعزاز عطا فرمایا۔ تو ذات گرامی جیڑا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جیڑا بندہ نماز اپنے ٹائم تے ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے او دے نال میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت دے اندر داخل کراں۔ تو جیڑا بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، میں کہہ رہا سا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راحت عطا فرماتا ہے، وہ تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانی بڑھ بھی جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو پریشانی دور کر دینا۔ اس لیے میں پڑھیا پہلی کمال ہے وہ آپ کی زندگی، وہ نمازی کی زندگی، وہ جی حفاظت مالک نے آپ اپنے ذمے لئیے، مخلوق تو ساری ہو جائیے پر وہ دیکھو ایک باپ ہے وہ پیسے پتر اللہ دیتا ہے، انہوں نے پوچھ کے کہتے ہیں آئے فلاں فلاں بچہ ہے نا یہ تو کیا ہی بات ہے جناب، یہ تو بچہ وہی ہی ہے، یہ بچہ میرا جڑا نا بڑا درویش آدمی ہے، بڑا نیک ہے، دوجے نے نا تو بڑے اسی طرح میری بھی گل نہیں بنی، کوئی نہیں تھا ویکھو انہوں کا انہوں نے اندر فرق ڈال کے دستے ہیں۔ اسی طرح بندے سارے خدا دے نے، مخلوق ساری اللہ دی ہے، پر اللہ دے بندے جو خاص و خاص وہ نے کہ جنہ دی ضمانت رب آپ دے رہا ہے، جنہ کا ذمہ اللہ نے آپ اپنے ذمے لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں وعدہ کیتا ہے اپنے بندیاں دے نال کہ سونیا جیڑا میں تمہیں تحفہ عطا فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مومن دی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دی ہے، بے شرمی تو روک دی ہے، گندگی تو روک دی ہے، پاکیزگی عطا فرماتی ہے، نفاست عطا فرماتی ہے، نماز طہارت عطا فرماتی ہے، ظاہری طہارت عطا فرماتی ہے، باطنی طہارت عطا فرماتی ہے۔ نمازی کے دل کے اندر کینہ نظر نہیں آئے گا، نمازی کے دل کے اندر حسد نظر نہیں آئے گا، نمازی کے دل کے اندر دشمنی کسی کے واسطے نظر نہیں آئے گی۔ نمازی اپنے مسلمان پڑھا واسطے وہی سوچے گا جو اپنے واسطے سوچتا ہے، نمازی مسلمان پڑھا اپنے مسلمان پڑھا واسطے وہ چیز پسند کرے گا جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور فرمائے آدھی شان ہے کہ مسلمان ہے ہی ہوگے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دوسرے واسطے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ انہیں کھانا پتا آپ چنگا کھائے تو اپنے ساتھی کو کل کا کھانا لے آگے پیش کر دے، اپنے لباس چنگا پائے تو دوسرے واسطے لباس ایسا دے جہاں ویکھ کے تیرا بندہ پریشان ہو جائے۔ حضرات گرامی ایسا نہیں، یعنی کہ جہاں بندہ مومن ہے مسلمان ہے وہ دے اندر اے چیزاں اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت اللہ ان کے ظاہر بھی پاک کر دیتا ہے تو اللہ کا باطن بھی پاک تے صاف کرتا ہے۔ حضرات گرامی کوفے دا شہر ہے،
کیڑا شہر ہے؟ کوفہ۔ اتنے ایک بندہ کلی یعنی مزدور آدمی جہاں بندہ مزدوری کرتا ہے، بھار اٹھاتا ہے، اٹھا کے دور تک پہنچاتا ہے مسافراں دا، اتنے رہتا سی۔ وہ بندہ باہر نکلیا، مزدور آدمی سی، کسی کا سامان لے کے دوسرے شہر میں جانا سی، اپنے شہر تو نکلیا، سفر شروع کیتا، سواری تے سوار ہے، چلدے چلدے رستے دے اندر انہیں بندہ مل گیا۔ انہیں آخیا جوان رک جا، ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے، انہیں آخیا جی دسو کی گل ہے؟ انہیں آخیا کدھر چلنا ہے، کتوں آیا ہے؟ انہیں آخیا جی میں فلاں جگہ تو آیا تو فلاں شہر جا رہا ہوں۔ انہیں آخیا میں بھی جانا ہے تو اتنے جانا تو میرے بھی نال بٹھانا ہے، ایک دینار تینوں یہ میں خرچہ بھی دیا گا، پیسے دیا گا تو مینوں بٹھانا ہے۔ انہیں آخیا میرا کام اگے مزدوری کرنا ہے اور تمہیں نہ لے چلنا۔ سواری تے سوار کرایا، سفر شروع کیتا، چلدے چلدے ایک ایسے مقام تے پہنچے تو اتنے دو رستے سن، ایک رستہ سجے جاتا سی، ایک رستہ کھبے جاتا سی۔ جہاں کلی سی، جہاں مزدور آدمی سی، انہیں سجے پاسے جانا سی، جہاں نال بیٹھا سی انہیں آخیا اے بھی رستہ اتنے ہی جانا ہے تے ہے نیڑے میں۔ انہیں آخیا جی میں راہ کو نہیں جانتا۔ انہیں آخیا تو نہیں جانتا، میں بڑی باری گیا تو میں جاننا ہے رستے کے اندر سواری واسطے چارہ بھی مل جائے گا، انہوں پلان واسطے پانی بھی مل جائے گا، یہ رستے کے اندر سہولت بڑیاں نے، پر یہ تو ٹر بھی اسی جلدی جاواں گے۔ مان لیا انہیں کہ ٹھیک ہے چلو ادھر تو چلنے تھوڑی مان لینے ہیں۔ انہوں نے ادھر ہی رخ کر لیا، چلدے چلدے اگے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ رستہ ہی بند ہے، رستہ بالکل بلاک ہو گیا، بڑی وحشت، بڑا ڈر، اگے جنگل بیابان۔ انہیں آخیا تو میرے کتنے لے آتا ہے؟ یہ نہیں گل کی تھی، فوراً بندہ سواری جو نیچے اتریا، انہیں اپنی کمر جو خنجر باہر نکالیا، انہیں آخیا جناب تم تھلے آ جاؤ، بس ہوں میں تیرا خاتمہ کر دیا گا۔ پریشان ہو گیا بندہ، مزدور آدمی سی۔ انہیں آخیا میرے نال کی بنیا؟ میں تے نیکی کی سی تے نیکی جڑی ہے دوستو ضائع نہیں جاتی۔ آ جاتے نا سیانے نیکی کر دریا دریا دے اندر ڈال دے، سمندر دے اندر ڈال دے۔ دوستو جدو نیکی کسی خلوص دل نال کیتی ہوگی نا، سمندر دی تہواں دے اندر بھی وہ نیکی بیٹھی ہے نا، جدو اللہ دا حکم ہونا ہے اس نیکی نے سمندر دی تہواں جو باہر آ کے اس بندے دی آ کے مدد کرنی ہے۔ اور نیکی جڑی ہے ضائع نہیں جاتی، یہ یاد رکھو، نیکی کوئی بھی کر لو اور نیکی نیکی ہے، وہ تو دوجا بدل تو ہے ہی کوئی نا کہ نیکی کو دوسرے لفظوں میں یاد کیتا جائے۔ حضرات گرامی کی ہویا؟ اس بندے نے کہا کہ تھلے اتر، تینوں میں قتل کر دیا گا۔ انہیں بڑا واسطہ ترلا لیا، انہیں آخیا کہ مینوں قتل نہ کر، انج کر اے میری خچر بھی لے لے، امال لے کے میں کسی کی امانت لے کے چلنا اے بھی لے لے تے میری جان چھڑ دے، میری جان بخش دے، مینوں قتل نہ کری۔ انہیں آخیا گل سن، میں قسم کھادی ہے، پہلو میں تیری جان لاں گا تو بعد میں تیرا مال بھی لاں گا، میں قسم اٹھائی ہے۔ انہیں آخیا اچھا جی تو قسم اٹھائی ہے، پھر ایک میری تمنا ہے، وہ میں ایک ہی گل میری مان لیا کہ تیری وہ گل کہڑی ہے؟ انہیں آخیا مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، نمازی دیکھو تیری کتنی شان ہے۔ انہیں آخیا مینوں 2 رکعت نماز پڑھ لے دے۔ اس ظالم نے آخیا چلو ٹھیک ہے۔ اس وقت تے چلو میں سمجھنا ڈاکو بھی جو کچھ جنہاں دل دے اندر اللہ کی عبادت کے حوالے میں کوئی خیال آ ہی جاتا سی، کہ چلو تینوں اینی کو اجازت دینا کہ تو نماز ادا کر لے۔ حضرات گرامی، وہ بندہ مزدوری کرنے والا کسی دا سامان لے کے جا رہا ہے، کوفے تے شہر تو نکلیا دوسرے شہر جا رہا ہے، رستے دے اندر بندہ ڈاکو مسافر بن کے ملیا، وہ دل دے اندر رحم آیا، انہیں سوار کر کے لے کے چلا گیا۔ اگے گیا تو جب وہ ویکھیا کہ وہ جان کو ختم کرنے واسطے تیار ہے، انہیں کہا کہ میری گل سن، 2 رکعت نماز مینوں پڑھ لے دے، پھر جو تیرا دل کرے گا تو کر نہیں، صرف 2 رکعت پڑھن دی اجازت دے دے۔ اس بدبخت ظالم نے 2 رکعت نماز پڑھن دا ٹائم دے دیتا۔ وہ اللہ دا بندہ اللہ دی عبادت کرنے والا سی، اللہ کرنے والا سی، نمازاں دی حفاظت کرنے والا سی، اپنے وقت تے اللہ کو یاد کرنے والا سی۔ حضرات گرامی، اس بندے نے نماز ادا کرنے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام کیتا، تکبیر تحریمہ دے واسطے اودے منہ دے وچوں الفاظ نکلے، اونچی اونچی آواز نال کہندا اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ادا مانا ہے کہ اللہ سب تو بڑا ہے۔ وہ بندہ کہندا یا اللہ میں تو
تو سب تو بڑا ہے تیری بارگاہ کے اندر میں کھڑا ہو گیا وا ہن پوے موت آ جائے یا زندگی مل جائے یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیتا ہے اس ظالم نے مینوں موقع دے دیتا ہے کہ میں موقع بڑا غنیمت سمجھنا وا حضرات گرامی جدوں انہوں نے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی کہ جو ظالم کہتا ہے نماز چھتی کر لے جلدی کر لے تو بڑی لمبی نماز پہ پڑھنا ہے حضرات گرامی انہوں نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ مکمل کر کے اگے جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی امن یجیب المضطر اذا دعا حضرات گرامی جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین کی طرفوں ایک سوال سواری تے آیا وہ تے دیکھیا وہ تے ہاتھ دے اندر تلوار ہے گھوڑے تے سوار ہے ہاتھ دے اندر تلوار ہے سر دے اوپر لوہے دی ٹوپی پہنی ہوئی ہے حضرات گرامی وہ سوار آیا انہیں آ کے اس ظالم دا سر تن تو جدا کر دیتا وہ تڑپتا پھڑکدا ہویا دا سر جو دور جا کے ڈگا اس زمین تے ڈگا حضرات گرامی اوتھوں اگ دے شعلے نکلن لگ پے اوتھوں اگ دے شعلے پہ نکل دے نے حضرات گرامی اس بندے نے